بھی کام نہیں بن رہا آپ کا، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت پاورفل ہے۔ کوئی بھی کام ہے آپ کا، اگر وہ کام نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بہت ہی پیارے ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم ایک بہترین مجرب پاورفل وظیفہ لے کر آئے ہیں ماہ سفر کا، جس میرے دوست نے، میرے بھائی نے، میری ماں نے، میری بہن نے ماہ سفر کا چاند دیکھ کر یہ عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے، اللہ اس کی ہر تمنا کو پورا فرما دیں گے۔ اگر آپ یہ آج رات کو وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، عمل کر لیتے ہیں، تو آپ کی یقیناً تقدیر بدل جائے گی، آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں آسانیاں، خوشحالیاں، رزق کی فراوانیاں آ جائیں گی۔ تو ماہ مبارک کا مہینہ سفر، ماہ سفر شروع ہونے والا ہے اور بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ ماہ سفر احترام والا مہینہ ہے۔ ذی الحج، ذی القعدہ اور محرم الحرام کے مہینے کے ساتھ ماہ سفر ہے۔ جس طرح یہ تین مہینے یعنی ماہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام کا مہینہ برکت والا ہے، احترام والا ہے، اسی طرح ماہ سفر بھی احترام والا مہینہ ہے، ماہ سفر بھی برکت والا مہینہ ہے۔ یہ تین مہینے جو برکت والے تھے، بڑے احترام والے تھے، کیا تھا کہ ان تین مہینوں میں جو کفار لوگ تھے وہ ان پر بلکہ سب پر اللہ نے لڑائی، جھگڑے، فساد، اناد اور آپس کے تنازع کو اللہ نے حرام کر دیا تھا۔ تو وہ لوگ ان 3-4 مہینوں میں کوئی بھی لڑائی جھگڑا، کوئی بھی تنازع، کوئی بھی قتل و غارت نہیں کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ اس لیے یہ مہینہ بھی احترام والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ماہ سفر کا مہینہ ہے یہ نحوست والا مہینہ ہے، اس کے اندر نحوست بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے ایسی بات کرنے سے، بلکہ دین اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، بدشگونی ہم بہت زیادہ کرتے ہیں اس مہینے کے اندر۔ مثلا ہمارے آگے سے کوئی کتا گزر جائے، بلی راستہ کاٹ جائے، کوئی کوا بول پڑے، تو یہ چیزیں بدشگونی کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس چیز سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، بدشگونی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، امام الانبیاء نبی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، سفر کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اللہ کے نبی نے واضح بخاری شریف کے اندر بتا دیا ہے۔ تو اب اس کے علاوہ اگر ہم اس کو منحوس کہیں یا بدشگونیاں کریں تو اس پر ہمارا جو گناہ ہے وہ لکھا جائے گا، ہم گناہگار ہوں گے، گناہ کے اندر شامل ہوں گے۔ تو سفر کا مہینہ نہ ہی منحوس ہے اور نہ اس کے اندر بدشگونی جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر بیماریاں پھیلتی ہیں، یعنی اگر کسی بندے کو بیماری ہے، اس سے ہٹ کر دوسرے کو لگ جائے گی، دوسرے سے ہٹ کر تیسرے کو لگ جائے گی، یہ بھی بدشگونی کے اندر شامل ہوتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو برکت والا مہینہ ہے، اس برکت والے مہینے کے اندر اگر ہم نیکی کریں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اگر ہم نیک اعمال کریں، اچھے اعمال کریں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب اس مہینے کا ایک بہترین مجرب وظیفہ ہے، اب ایسا پاورفل وظیفہ ہے، کوئی بھی بندہ جو ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، جس کو کچھ چیز کی طلب ہو، اور اگر کوئی بندہ تنگ دستی میں کرے، قرض خواہ ہے، اپنے قرضے کو ادائیگی کے لیے کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کی ادائیگی فرماتے ہیں، اس کی تنگی دور فرماتے ہیں، اس کی مشکل میں آسانی فرماتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے اجازت کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب فرما لیں، اس ویڈیو کو مکمل سنیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور فائدہ پہنچے گا اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ جب آپ ماہ مبارک، ماہ سفر کا چاند دیکھ لیں، جب آپ کو ماہ مبارک، ماہ سفر کا چاند نظر آ جائے، یعنی اگر آج نظر آ گیا تو آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، لازمی کرنا ہے۔
انشاءاللہ اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ماہ مبارک ماہ سفر کا چاند دیکھ لیتے ہیں تو چاند دیکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے آپ نے۔ سورۃ الملک بڑی بڑی برکت والی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر ایسی 8 سے 10 آیتیں ہیں جو بڑی بے نیاز اور بڑی رحم والی اور بڑی بابرکت آیتیں ہیں، اور اللہ رب العزت اس بابرکت سورت کے صدقے آپ کی ہر تنگی کو، آپ کی ہر مشکل کو، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ سورۃ الملک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے 21 بار۔ سورۃ الکوثر 21 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ 21 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ نے اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنی ضرورت کے لیے اپنے رب سے دعا مانگنی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جب آپ اس ماہ مبارک کا ماہ سفر کا چاند دیکھ لیں تو آپ نے سورۃ الملک پڑھنی ہے، اور سورۃ الملک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ سورۃ الملک بھی پڑھ لو اور سورۃ الکوثر بھی 21 مرتبہ پڑھ لو، پھر آپ نے اپنے پروردگار سے اپنے لیے اور اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے قریبیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کو حاجت ہے، جو بھی آپ کی تمنا ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اپنے رب سے اپنے دعا مانگنی ہے۔ سورۃ الملک پڑھ کر سورۃ الکوثر 21 بار، چھوٹی سی سورت ہے، 30ویں سپارے کے اندر موجود ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ اللہ کے نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے ذریعے نازل ہونے والی سورۃ الکوثر آپ کے بیٹے، آپ کے لخت جگر، آپ کے نور نظر جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ نے اپنے یار کو، اپنے محبوب کو، اپنے پیغمبر کو تسلی دینے کے لیے سورۃ الکوثر کا نزول فرمایا۔ آپ اس سورت کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے آپ کی تنگی کو دور فرما دیں گے، آپ کی مشکل کو آسان فرما دیں گے، آپ کے حالات بہتر فرما دیں گے۔ تو آپ نے ماہ سفر کا چاند دیکھ کر سورۃ الملک پڑھنی ہے، اور سورۃ الملک پڑھ کر 21 بار آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر کے اور درود پاک پڑھ کے، درود پاک اگر پہلے آپ پڑھنا چاہیں تو پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی اول آخر درود پاک پڑھ کر سورۃ الملک پڑھ کر سورۃ الکوثر کی تلاوت کر کے اب آپ دعا مانگیں اللہ سے، اللہ میری فلاں حاجت پوری فرما دے، اللہ میری تنگی دور فرما دے، اللہ میری مشکل دور فرما دے، اللہ میرے قرضے سے نجات عطا فرما دے، اللہ مجھے دنیا کی ہر خوشی عطا فرما دے، اللہ میں بے اولاد ہوں مجھے اولاد عطا فرما دے، اللہ میری اولاد ہے میری اولاد کو نیک بنا دے، اللہ میری اولاد کو فرما بردار بنا۔ جو آپ حاجت مانگیں گے اپنے رب سے اللہ وہ پوری فرما دیں گے۔ اتنا برکت والا مہینہ ہے، اور یہ اللہ کے قریب کرنے والا مہینہ ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس مہینے کی عبادت کر لو، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس مہینے کی رات کو جاگ لو، اس مہینے کی رات ایک وظیفہ کر لو، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی تمنا ہے، نہیں ہو رہا، تو پھر آپ اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے بڑا فائدہ پہنچے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی، آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب فرما لیں، اور لوگوں کے رہنمائی کے لیے، لوگوں کے مشکل وقت میں کام آنے کے لیے، اپنے دوستوں کی ہیلپ کے لیے اس پیغام کو ان تک ضرور پہنچائیں، تاکہ اس ویڈیو کے ذریعے، اس پیغام کے ذریعے ان کی مشکل بھی آسان ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کی تنگی سے محفوظ فرمائے، اللہ مجھے آپ کو ہر قسم کی مشکل سے نجات عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔